بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعہ معراج سب سے بڑا اور عظیم نبوی معجزہ حقائق کی روشنی میں قسط نمبر 16۔ کسی بھی نبی کا اجتہاد کرنا ان احکام میں جن احکام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی صاف صریح حکم نازل نہیں ہوا تھا جائز تھا۔ پھر اگر وہ اس نبی کا اجتہاد اللہ کی مشیت کے عین مطابق ہوتا تھا تو ٹھیک، ورنہ وحی کے ذریعے فوراً متنبع کیا جاتا تھا۔ اس لیے کہ کسی بھی نبی کو اجتہادی خطا پر رکھا نہیں جا سکتا۔ قرآن و سنت اور سیرت میں اس کی بہت ساری مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ حدیث قدسی ہے کلما ذکرت ذکرتا، یعنی اے میرے محبوب جب بھی میرا تذکرہ کیا جائے گا آپ کا بھی تذکرہ ضرور ہوگا۔ مثلاً اذان میں اللہ کی وحدانیت کے اعلان کے ساتھ ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا بھی اعلان ہے۔ یہی تکبیر اقامہ میں بھی ہے، اور دنیا بھر میں 24 گھنٹے اذانیں ہو رہی ہیں۔ شہر و گام میں، صحرا و بیابان میں، بحر و بر میں، خشکی و تری میں، پکے اور کچے مکانوں میں، فضاؤں میں، ہواؤں میں، جہازوں میں، دریاؤں میں، الغرض ہر جگہ کلمہ توحید کے ساتھ ساتھ اس وقت کلمہ رسالت کی آواز بلند ہو رہی ہے۔ بقول شاعر تکبیر میں، کلمہ میں، اذان میں، نمازوں میں ہے نام الہی سے ملا ہوا نام محمد۔ فرماتے تھے یہ آدم کہ مجھے خلد بری میں یعنی جنت میں لکھا ہے طوبیٰ پر عرش اعظم پر ملا ہوا نام محمد۔ اس نام کی لذت دل عشاق سے پوچھو، جان آ گئی تن میں جو لیا نام محمد۔ شاہ روم یعنی اس زمانے کا سب سے بڑا عیسائی بادشاہ، اس کے شاہی دربار میں بیت المقدس کے سب سے بڑے عیسائی عالم نے اس واقع معراج کی تصدیق اس طریقے سے کی کہ قریش کا بہت بڑا سردار جو بعد میں الحمدللہ مسلمان ہوئے اور صحابی بنے، یعنی ابو سفیان بن حرب، واقع معراج کے بعد اپنا تجارتی سامان لے کر شام گیا ہوا تھا اسلام قبول کرنے سے پہلے۔ اس کو اس کے رفقائے سفر کو شاہ روم ہرقل نے مدعی نبوت یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تفصیل سے پوچھا، تو ابو سفیان نے ہر سوال کا صحیح جواب دیا، جس سے شاہ روم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ازحد متاثر ہوئی۔ ابو سفیان سمجھ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھٹلانے میں مجھے کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ اگر میں ادھر ادھر کی ویسی ہی کوئی بات کہتا تو میرے رفقائے سفر اس کو برسرے دربار جھٹلاتے اور میری شرمندگی ہوتی، جو مجھے کسی بھی صورت میں برداشت نہیں تھی۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ بادشاہ سے معراج کا قصہ سناؤں، کم سے کم بادشاہ اس واقع معراج کو تسلیم نہیں کر سکتا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میری یہ تدبیر شاید سب سے زیادہ مؤثر ہوگی۔ چنانچہ جو ہی میں نے واقع معراج سنایا تو اسی وقت عیسائیوں کا سب سے بڑا عالم جو شاہی دربار میں بادشاہ کے سرہانے بیٹھا ہوا تھا وہ بیچ میں بول پڑا۔ اس نے کہا میں اس رات سے واقف ہوں۔ وہ یوں ہوا کہ رات کو سونے سے قبل میں بڑے اہتمام کے ساتھ مسجد اقصی کے تمام دروازوں اور اس کی کھڑکیوں کو بند کرتا ہوں، پھر سوتا ہوں۔ اس رات جس رات اس شخص کے کہنے کے مطابق معراج کا واقع ہوا ہے، بڑا دروازہ یعنی مین گیٹ مجھ سے بند نہیں ہو سکا۔ میں نے تمام خدام کو بلایا، ان سے بھی بند نہیں ہو سکا۔ ہم سب اس نتیجے پر پہنچے کہ ان کواڑوں کے اوپر دروازوں کی عمارت کا بوجھ پڑا ہوا ہے، لہٰذا یہ بند نہیں ہو سکے گا، کل دیکھ لیں۔ اگلے دن ہم نے آرام سے اس دروازے کو بند کیا۔
میں نے محسوس کیا کوئی نبی یہاں رات کو آئے ہوئے تھے جنہوں نے اس مسجد میں نماز بھی پڑھی ہے۔ میں نے مسجد اقصیٰ سے باہر پتھر کی چٹان میں تازہ سوراخ بھی دیکھا۔ مجھے ایسا لگا یہاں کسی جانور کو باندھ دیا گیا ہے۔ یہ عیسائیت کا سب سے بڑا عالم بادشاہ کے سامنے کہہ رہا ہے۔ الغرض میں نے آسمانی کتابوں کی روشنی میں سمجھ لیا کہ واقعی یہ کسی سچے پیغمبر کا واقع ہے۔ از معرف القرآن بحوالہ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمہ اللہ کی زبانی: زبان تا بود در دہاں جائے گیر، ثنائے محمد بود دل پذیر۔ حبیب خدا اشرف انبیاء کہ عرش مجیدش بود متکا، سوار جہانگیر یکرم براق کہ بگذشت از قصر نیل رواق۔ یعنی جب تک منہ کے اندر زبان میں گویائی کی طاقت رہے گی ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی، مدح خوانی، ثنا خوانی کرتے رہیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے بڑے حبیب اور تمام انبیاء کرام میں سب سے اونچے شان والے پیغمبر ہیں۔ اتنا کہ عرش اعظم کے ساتھ شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک پیٹھ لگائی، ساری دنیا کا سفر فرمایا برق رفتار سواری سے، حتیٰ کہ نیلے رنگ کے آسمانوں سے بھی آپ بہت آگے تشریف لے گئے۔ پھر ملتے ہیں اسی عنوان کے تحت آپ سے قسط نمبر 17 میں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔